السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فضیلت توکل۔ فرمان الہی ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے اور اس سے بلند مقام جس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی محبت سے موسوم ہے اور جس کا لباس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی کفایت سے آراستہ ہے، کون سا ہے؟ بس وہ شخص جسے اللہ کافی ہو، نگہبانی کرنے والا ہو، البتہ وہ عظیم کامیابی پر فائز المرام ہوا، کیونکہ محبوب کو نہ تو عذاب دیا جاتا ہے اور نہ اسے دھتکارا جاتا ہے اور نہ اسے دور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں بھی متوکلین کی فضیلت مروی ہے، چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمام امتوں کو مکہ میں حج کے موقع پر جمع ہونے کی جگہ دیکھا اور میں نے اپنی امت کو دیکھا، اس نے ہر بلندی و پستی کو گھیرے رکھا تھا۔ مجھے ان کی کثرت تعداد اور صورتوں نے بہت متعجب کیا۔ تب مجھ سے کہا گیا، کیا اب تم راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہا گیا، ان کے ساتھ 70,000 افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو جسموں کو نہیں داغتے، فالے نہیں لیتے، چوری چھپے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر یقین کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا، جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، جو سب سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اسے کافی ہوتا ہے اور اس سے ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو، اسے چاہیے کہ موجود رزق سے زیادہ اعتماد اس رزق پر کرے جو اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ فاقے سے ہوتے تو آپ فرماتے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم کرو اور اس پر صبر کرو۔ فرمان نبوی ہے کہ جس شخص نے
جنتر منتر کیا اور جسم کو داغا، اس نے توکل نہیں کیا۔ مروی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکے جانے کے وقت کہا، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اس عہد کو پورا کر رہے تھے جو انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے لیے گرفتاری کے وقت کیا تھا کہ مجھے میرا رب کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنا قول پورا کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔